أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ تھرسڈے کو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی. ایک برجوں والے آسمان کی، قیامت کے دن کی، جمعہ کے دن کی اور عرفے کے دن کی. اور قسم کھا کے کیا فرمایا کہ خندق والے غارت ہو جائے، ہلاک کر دیے جائیں. آگ کی خندق والے جو کہ ایندھن والی تھی، جبکہ وہ لوگ اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس حال میں کہ ایمان والوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم، ان کو ایمان والوں سے یہی بات ناپسند تھی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہ زبردست قابل تعریف ہے، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. تو بات یہ تھی کہ وہ خندق والوں سے کون مراد ہے، کس خندق والوں کی بات چل رہی ہے، آگ کی خندق کس نے بنائی تھی، یہ سوال ہے. آگ کی خندق کس نے تیار کی تھی؟ تو تفسیر کے اندر 4 واقعات ملتے ہیں. تفسیر میں 4 واقعات ملتے ہیں. ان واقعات میں ایک واقعہ وہ راہب والا ہے، جادوگر والا، راہب کا، جادوگر کا واقعہ. اور وہ واقعہ اشارتاً میں بتلا دوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر کے اشارے سے اپنی حکومت کرتا تھا. جب کبھی حالات بدلتے، وہ جادوگر ادھر ادھر کر کے دماغ لوگوں کا گھما کے پھر سیٹ کر دیتا تھا. بڈھا ہو گیا تھا وہ جادوگر. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو، میں چلا جاؤں دنیا سے اس سے پہلے کسی کو تیار کر دوں تاکہ میرے بعد بھی تمہارا جو تپاڑا ہے وہ چلتا رہے، رک نہ جائے. تو ایک لڑکے کو تیار کیا. لڑکا صبح صبح گھر سے نکل جاتا، کبھی راستے میں راہب کے یہاں چلا جاتا. دیندار آدمی تھا راہب، اللہ سے تعلق تھا اس کا. تو یہاں زیادہ وقت لگا تھا، جادوگر کے پاس کم وقت لگا تھا. تو جادوگر نے کمپلین کی کہ یار یہ تو آتا نہیں ٹائم پہ. اس بچے نے راہب کے پاس بہت کچھ سیکھ لیا تھا. توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا پاور کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جان لی تھی. ایک دن جا رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، سب کا راستہ روک کے بیٹھا ہوا تھا. لڑکے نے سوچا کہ آج ایگزام کر لیتا ہوں دونوں میں حق کون ہے. تو کہا کہ اگر راہب سچا ہے تو اس اژدہے کو ختم کر دے. اس نے پتھر لیا اور اللہ کا نام لے کر مارا، اژدہا وہیں پہ مر گیا.
لوگوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. اب جادوگر کی واہ واہ ہونے لگی. اب اس نے راہب نے کہا تھا کہ میرا پتہ کبھی مت بتانا ورنہ میری آ بنے گی. خیر تو اس نے جب لوگوں تک باتیں پہنچی تو جو بیمار ہوتے تھے اس کے پاس جاتے, وہ اللہ کا نام لے کے ٹھیک کرتا تھا, اور اس کے ساتھ کہتا تھا کہ میں کچھ نہیں کرتا, کرنے والی ذات اللہ کی جو ہمارا خالق ہے. ایک آدمی ایسا تھا جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا تھا, لیکن وہ آنکھیں برباد ہو گئی تھی, آنکھیں چل نہیں رہی تھی, اندھا ہو گیا تھا, اس لیے بادشاہ کے دربار میں جاتا نہیں تھا. اس نے اس لڑکے کی شہرت سنی, اس کے پاس آیا, اس کو کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر بھی کچھ توجہ کرو تاکہ مجھے شفا مل جائے. تو اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے اور یہ بت پرستی چھوڑ دے تو تیرا کام بن جائے گا. تو بادشاہ کو خدا مت سمجھ, میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسی مجلس میں اسلام میں داخل ہو گیا اور اس لڑکے کی دعا سے فوراً ٹھیک ہو گیا. اب یہ بادشاہ کی مجلس میں پہنچا. بادشاہ نے کہا یار تم تو ہمارے ڈاکٹر فیل ہو گئے تھے, تم کیسے صحیح ہو گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے. بادشاہ نے کہا میرے سوا بھی کوئی ہے تمہارا خدا؟ یہ سچا واقعہ حدیث میں ہے, یہ جو ہم تعلیم کرتے, بخاری شریف کا قصہ ہے, بخاری شریف میں روایت ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے مجھ کو تجھ کو ساری مخلوق کو پیدا کیا. بادشاہ غصے ہوا اور پٹائی شروع کی. تو نے یہ عقیدہ سیکھا کہاں سے؟ جب پٹائی خوب ہوئی تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا کہ اس لڑکے نے کہا. بادشاہ نے لڑکے کو اپنے سامنے بلایا, کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور جادوگر کی برکت سے اتنا بڑا پاور آ گیا کہ ہم سے دور کرنے لگا لوگوں کو, ہر مرض کی شفا کرنے لگا. یہ تو ناشکری کر رہا ہے. میں نے تجھ کو میری پرورش کی, تجھے سکھایا, یہ سب کچھ کیا, اور دوسرے کو خدا مان رہا ہے. لڑکے نے کہا شفا نہ میرے ہاتھ میں ہے اور نہ تیرے ہاتھ میں ہے, نہ جادوگر کے ہاتھ میں ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہے شفا دے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو اچھی طرح پٹھائی کرو, اس کو بھی ٹھکانے لگا دو. وہ لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ جادوگر کے پاس نہیں جاتا تھا تو کہاں جاتا تھا. اس نے نام لینے کو منع کر دیا راہب نے کہ میرا نام کبھی مت بتانا. اب پتہ چلا تو وہ راہب کے پاس جاتا ہے. لڑکا جب بہت زیادہ ان لوگوں نے ستایا تو نام لے دیا. بادشاہ نے اس کو بلایا راہب کو اور آرے سے کاٹ دیا. آرا ہوتا ہے نا, لکڑی کاٹتے ہیں آرا, کہ اس راہب کو اسی سے چیر ڈالا. راہب نے کہا کہ راہب کو ان لوگوں نے سمجھایا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو تو پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے, ورنہ یہ آرا پڑا ہے اسی سے مار ڈالیں. کہا کہ جو کرنا وہ کرو, میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. اس مصاحب کو بھی سمجھانے لگے کہ اس دین سے ہٹ جا. اس نے بھی نہیں مانا, اس کو بھی قتل کر دیا. پھر لڑکے کو لائے, لڑکے کو بھی الگ الگ سزائیں دی. کہا نہیں میں نہیں مانوں گا تمہارا. بادشاہ نے کہا کہ پہاڑ پہ جاؤ اور اس کو دھکا دے کے مار دو, پھینک دو, تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ لوگ پہاڑ پر لے کر جا رہے تھے, اس کو سمجھا رہے تھے کہ تو اگر سمجھ گیا تو تجھے بڑا امیر بنا دیں گے, بادشاہ کا مصاحب بن جائے گا, اور نہیں آئے گا تو یہاں سے دھکا دے کے تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا. اسی وقت پہاڑ میں زلزلہ آیا اور جو بادشاہ کے ساتھی جو گئے تھے اس کو پھینکنے کے لیے وہی گڑبڑ ہو گئے. لڑکا صحیح سلامت آ گیا واپس. بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ بچے نے عرض کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے, میں آفت سے بچ گیا. بادشاہ کو اور غصہ آیا. کہا کہ اس کو ایک کشتی میں لے جاؤ, ایک ناؤ میں, بوٹ کے اندر, اور دریا کے اندر پھینک دو اس کو. اگر توبہ کرے تو لے آؤ, ورنہ چھوڑ دو وہیں پہ. دریا کے بیچ میں لے گئے. اس کو کہا کہ اپنا دین چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ان کے شر سے مجھے بچا. تو فی الفور کشتی الٹ گئی
اور بادشاہ کے جتنے بھی ساتھی تھے سب وہیں ڈوب گئے، اور بچہ جو لڑکا تھا وہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کیا ہوا، پورا اسٹوری سنائی کیسا ہوا۔ کہا دیکھو تم چاہے سب مل کے بھی مجھے ہلاک کرنا چاہو نہیں کر سکتے، لیکن میں ایک تدبیر تم کو بتاتا ہوں۔ اب یہ پلان بتلا رہا ہے کہ مجھے تم کیسے ہلاک کر سکتے ہو۔ تو کہا کیسے؟ لڑکے نے کہا کہ شہر کے سارے لوگوں کو شہر کے باہر جمع کرو ایک میدان میں، اور مجھ کو سولی پہ چڑھا دو، اور ایک تیر نکال کے تیر مارو مجھے یہاں۔ ایسے ہاتھ رکھا کہ یہاں پہ تیر مارو، اور یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو کہ اس لڑکے کا رب ہے، کہ یہ کر کے مارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب اس طرح سے کیا گیا اور تیر مارا گیا تو بچے کی کن پٹی میں لگا، یہاں کن پٹی میں۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، کہا کہ میں نے اپنا مطلب پا لیا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اپنے پروردگار کے نام پر میں ذبح ہو گیا۔ بس وہ بولنا تھا، وہ مر گیا۔ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے کہا آمنا برب الغلام، ہم تو اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ کہ یہی تو میں چاہتا تھا، بچے نے کہا تو نہیں، لیکن یہ کہ بچے کا مقصد یہی تھا کہ سب کو ایمان مل جائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ساری پبلک ایمان میں داخل ہو گئی، تو بادشاہ کیا خاک حکومت کرے گا، اس کا کون مانے گا؟ اس نے اب وہ کھندق کا سوچا، جو کھندق کی بات آ رہی ہے، اب یہ کھندق کی بات آئی۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یار مقصد تو ہمارا کچھ اور تھا، کہ لڑکے کو مارنا تھا، یہ تو اور الٹی ہم کو پڑ گئی، خرابی پیدا ہوئی جس سے ہم ڈرتے تھے۔ سب شہر والوں نے خوب سمجھ لیا کہ اس غلام کا پروردگار زبردست قدرت والا ہے، اور تم اس سے ضعیف اور کمزور ہو۔ جب تک اس غلام کے پروردگار کا نام نہیں لیا وہاں تک وہ لڑکا نہیں مرا، اور اس کے رب کا نام لیا تو وہ شہید ہوا۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں اور شرمندگی سے جھنجھلا کر کہنے لگا کہ شہر کے کوچوں کے کنارے کھندقیں کھودو، شہر کے گلیوں کے اندر کنارے کے اوپر ایسی کھندق کھودو، اور بادشاہ اور اس کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ سب حاضر رہیں وہاں پر، کرسیاں بچھائیں اور اس عذاب کا تماشا دیکھیں کہ جتنے لوگ یہ اسلام میں ایمان میں داخل ہوئے سب کو کھندق میں آگ بھڑکاؤ اور سب کو کھینچ کھینچ کے پھینکو اندر، زندہ جلاؤ، یہاں تک کہ ایک عورت کو پکڑ لائے، اس کے بغل میں ہاتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس عورت کو بھی آگ میں ڈالیں۔ عورت ڈر گئی آگ میں گرنے سے اور پیچھے ہٹنے لگی۔ بادشاہ نے کہا اس کو مہلت دو، تھوڑا سوچ لے، شاید یہ توبہ کر لے، اپنے دین سے واپس آ جائے۔ اور وہ دودھ پیتا لڑکا جو اس کے گود میں تھا وہ بلند آواز سے بولا، جس کو ہر ایک نے سنا، کہا اے ماں نادان یہ کیا کرتی ہے، صبر کر کہ تو سچے دین پر ہے، بسم اللہ کر کے اس میں بیٹھ جا، یہ آگ تجھ پر گلزار ہو جائے گی۔ وہ عورت یہ بات سنتے ہی بے دھڑک بچہ سمیت آگ میں کود پڑی، اور وہ آگ ایک بار ایسی بھڑکی کہ بادشاہ اور اس کے جتنے بھی ساتھی کرسیاں لے کر بیٹھے ہوئے سن رہے تھے وہ ساروں کو لے ڈوبی اور سارے ہلاک ہو گئے۔ تماشا دیکھ رہے تھے سب، ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ بھاگ سکے، سب کو وہیں پر جلا کر خاک کر دیا، اور ہر کھندق پر اسی قسم سے آگ بھڑکی، اور اکثر شہر والوں کو جو بادشاہ کے ساتھ تھے مسلمانوں کو ستا رہے تھے سب کو جلا کے فنا کر دیا۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی جانوں کو جو اس آگ میں ڈالے گئے تھے، اس آگ کی گرمی ان کے بدن تک پہنچے، ان کی جان قبض کر لیتا تھا، یعنی پہلے روح نکل جاتی تھی پھر جلتا تھا ان کا بدن، تاکہ احساس نہ ہو۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ دیکھو ابھی قربانی دو اور ابھی فیصلہ۔ حق کو آتے دیر لگتی ہے، سال ہر سال گزر جاتے، حق بات کو آتے آتے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اور جب باطل آتا ہے تو جوش میں آتا ہے، بہت کودتا ہوا آتا ہے،
لیکن جب ہوا نکلتی ہے پھس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق میں یہ طاقت ہے۔ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، دیکھ رہے ہیں ہر ایک اپنا اپنا بول رہا ہے کہ اس لیے ہوا، اس کے لیے ہوا، درخت سب جڑا تھا، یہ تھا، وہ تھا، ہر ایک اپنی اپنی ٹیکنیک بتلا رہا ہے، لیکن کام حل نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی بھی تواضع کرے اور اللہ سے معافی مانگ کے پھر کچھ کرے تو اللہ تو آج بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ خندق کا پہلا واقعہ۔ خیر، تو شیخ اکبر اور ان کے پیرو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قتل غلام کا جو ہوا بادشاہ کے ہاتھ سے، وہ ایک دنیاوی عمل کے بدلے میں تھا، کیونکہ راہب سے قول و قرار کیا تھا نے کہ میں بات نہیں اوپن کروں گا ورنہ بادشاہ غالب آ جائے گا اس کے اوپر۔ تو لڑکے نے اس بات کو جو قول و قرار ہوا تھا اس پر باقی نہیں رہ سکا، اس لیے اس کو یہ قسم کی دنیاوی اعتبار سے ایک سزا مل گئی کہ اس نے کیوں اس کے بارے میں کہا۔ چنانچہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے، دیکھو ایک بات سنو، کوئی کتنا بڑا آدمی بھی ہو نے، اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کچھ نہ کچھ یہ کر دیتے ہیں۔ یہ تفسیر میں جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کا سردار، جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں اور احد کے اوپر گئے، احد پہاڑ کے اوپر، وہاں پر جتنے شہداء ہیں وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نے جتنے شہید ہوئے تھے، اتنی دفعہ حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھی، اس لیے کہ ہر وقت ان کو سامنے رکھا، جنازہ لایا جاتا، سب کا بدلایا گیا لیکن ان کو وہیں پر رہنے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنیاں تھی، اس وقت شراب حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شراب کے نشے کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اونٹنی کو چاقو سے مار ڈالا اور اس کا کلیجہ نکال لیا اور اس کو چبایا، تو کہا کہ دنیاوی اعتبار سے ان کا بھی کلیجہ چبایا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دنیا کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس کو اللہ باقی نہیں رکھتے، اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم کو تو یہ بات بولنی بھی نہیں چاہیے، لیکن لکھا اس لیے میں بولا، باقی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے صحابہ بہت بڑے لوگ تھے اور ان کے بارے میں ہمارے دل اتنے آئینے کی طرح صاف ہونے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں تو کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن ان کے بارے میں برداشت نہیں ہو سکتا، صحابہ کے بارے میں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ ایک دوسرا واقعہ یمن کا ہے، جو خندق کا واقعہ ہو گیا نہیں، خندق اس میں بھی خندق ہوئی۔ ایک دوسرا واقعہ یمن کا ہے، مقام نجران کا۔ وہ کیا تھا؟ ایک شخص مسلمانوں کا، اس زمانے میں انجیل چلتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو ابھی نام کا اور کام کا اسلام ہے وہ حضور کے بعد ہے، باقی اسلام تو پہلے سے چلا آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام چلا ہے، لیکن نام اسلام نہیں تھا، کام اسلام کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی، انجیل، تو ان پر ایمان رکھنے والا جو ایمان رکھتا تھا انجیل پر اور انجیل کی تابع داری کرتا تھا، وہ کسی کے یہاں نوکر بن کے آیا کام کرنے کے لیے، رات دن اس کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، جس کام کا حکم ہو جاتا وہ بجا لاتا تھا۔ تو اس مسلمان کو انجیل مقدس یاد تھی، انجیل بائبل یاد تھی، ہمیشہ اس کو پڑھتا تھا۔ اس شخص کی بیٹی کو، یعنی جو اس کا باس تھا اس کی ایک بیٹی تھی، اس کو نظر آیا کہ یہ انجیل پڑھتے وقت ایک روشنی نکلتی ہے اور اس کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے پڑھتے وقت جو عالم میں پھیل جاتا ہے۔ لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے اس عجیب واقعے کا تذکرہ کیا، باپ نے بھی اس کی انجیل پڑھنے کے وقت سوراخ سے دیکھا کہ واقعتاً کوئی روشنی نکل رہی ہے، تو اس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے جو تو بولتا رہتا ہے اور اس کی کیا تاثیر ہے، ہم تجھ سے سنتے دیکھتے ہیں۔ وہ مسلمان اس جگہ کا جو بادشاہ تھا کافر تھا، اس کے خوف سے اور وہاں کے امیروں کے ڈر سے اس کو چھپاتا تھا، لیکن
وہ جو مکان کا مالک تھا نے باس، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، وہ بار بار پوچھتا تھا کہ یار بتا دے وہ کیا ہے، تنگ کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بیچارہ لاچار ہو کر اپنا جو دین تھا اسلام اس زمانے کا، اس کا حال اس نے بیان کر دیا، اور انجیل مقدس جو ان کو یاد تھی اس کو بیان کیا۔ وہ اس کی بیٹی اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی، اسی وقت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے اور انجیل پر ایمان قبول کیا۔ وہ لوگ بھی انجیل کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے، رفتہ رفتہ یہ بات مشہور ہو گئی، بات چھپتی تھوڑی، عشق اور مشق یہ دو چیزیں چھپتی نہیں، عشق اور مشق، تو بھائی دین سے عشق ہوگا وہ بھی کہاں چھپے گا، جس کو دین سے محبت ہوگی وہ نہیں چھپے گی۔ ہوتے ہوتے یہ بات لوگوں میں ہو گئی، پہنچ گئی، تو 87 آدمی دوسرے مرد اور عورتیں اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ یوسف زی نواز ہمیری، اس کے بیٹے نے جو کہ بادشاہ اس شہر کا تھا اور بت پرستی میں مستغرق تھا، یہ بات سن کر ان سب مسلمانوں کو جو 90 آدمی تھے اپنے سامنے بلایا، اس نے بلایا بیٹے نے کہا ایک کھندق کھودو، کھندق کھودی اور اس میں خوب آگ بہکائی اور حکم دیا کہ تم لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے واپس نہیں ہوگے تو تم کو آگ میں جھونک دوں گا۔ اس جماعت میں بھی ایک عورت تھی، اپنے بچے والی تھی، جو دودھ پیتا تھا، بچے کو گود میں لیا تھا، اس دودھ پیتے بچے نے بلند آواز سے کہا کہ بسم اللہ، اس آگ میں گھس جاؤ، اس آگ کے بدلے میں جہنم کی آگ سے تم محفوظ رہو گے اور جنت تمہیں مل جائے گی، جو ہمیشہ رہنے کی جنت ہوگی، یہ تھوڑی دیر کے لیے آگ ہے۔ اس بات کے بعد سارے مسلمان ہلاک ہو گئے، بادشاہ اور اس کے مصاحب جتنے تھے وہ خندق کے پاس کرسیاں لگا کر بیٹھے تھے، یکایک اس آگ کے شعلے ایسے بھڑکے کہ وہ جتنا بھی تماشا کرنے والے تھے سب کو خاک کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ دیکھو ہم لوگوں کو اپنی اولاد کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدے بتلانے چاہیے کہ وہ بھی نبی تھے، وہ خدا نہیں تھے، اسی طرح سے وہ ایک دن آئیں گے، یہ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے، ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا ہے، ان کے بارے میں ہمارے قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، وہ بڑے نبی تھے، وہ سیکنڈ لاسٹ نبی تھے۔ اس طرح کی باتیں ہمیں اپنی اولاد کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو جو دوسری باتیں رکھتے ہیں وہ داخل ہو جائے گی، اور پہلے سے اگر ہماری رکھی ہوئی باتیں ان کے دلوں میں جمی ہوئی ہوگی تو وہ کچھ چاہے آبجیکٹ نہ کرے لیکن کم از کم اس کو غلط تو سمجھیں گے کہ نہیں یہ اسلامک تھیوری وہ ہے اصل ہے۔ ہم لوگ خود ہی نہیں جانتے تو پھر اپنی اولاد کو کیا بتائے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برائی پھیلتی ہے، اپنی اولاد کے اندر بے دینی آتی ہے اور اسی راستے سے ہمارے اولاد بھٹک جاتی ہے اور پھر کسی اور مذہب پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ اس وقت تک کا ہے۔ تو نجران کے جو لوگ تھے وہ حضور کی خدمت میں بھی بعد میں جو وہاں کے لوگ جو تھے جو نصارہ تھے وہ آپ کے پاس بھی آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی دین پر رہے، اور ان کے جو سردار جو سید نام کا تھا اور عاقب نام کا تھے، حضور کی زیارت کو مدینہ منورہ میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں حضور نے ان لوگوں نے بحث اور تکرار کی تھی، اور آیت مباہلہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے 3 سپارے کے اندر، آیت مباہلہ ان کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ آیت مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ اصل میں یہ ہے کہ آدمی اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر کھڑا ہو اور یہ کہے، لعنت بھیجے کہ اگر ہم حق پہ نہ ہو تو ہم پہ لعنت ہو، اگر تم حق پہ نہیں ہو تو تم پہ لعنت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، حضرت علی، یہ مطلب یہ کہ اپنی فیملی اہل بیت کو لے کر آپ نے چادر کے اندر جمع ہوئے، اگر وہ لوگ مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے تو ہلاک ہو جاتے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن کی آیت ہے 3 سپارے کے اندر، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ خیر، تو اس وقت ابھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، یہ دوسرا واقعہ تھا۔ تیسرا واقعہ فارس کا ہے، ایران کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مجوسی جو ہے
جو آگ کی پوجا کرنے والے مجوس، تو وہ بھی اہل کتاب ہے، آسمانی کتاب رکھتے تھے، اور وہ کسی نبی کی تابعداری کرتے تھے، اور شراب ان کے دن میں اس قدر کہ بے ہوش نہ کرے حلال تھی، اتنا پینا کہ نشہ نہ چڑھے، وہاں ان کی شریعت میں یہ حلال تھا۔ اور ہوا یہ کہ ایک روز مجوسیوں کے بادشاہ نے شراب بہت زیادہ پی لی تھی، اور اس مستی کی حالت میں اس نے اپنی بہن سے نالائکی کر لی، زنا کر لیا، صحبت کر لی اپنی بہن کے، سگی بہن کے ساتھ۔ جب ہوش آیا اب تو سب ختم ہو چکا تھا، اب ہوش آنے سے کیا فائدہ، شرمندہ ہوا بہت زیادہ، اور اپنی بہن سے یہ جو گڑبڑ کی اس کی تدبیر ڈھونڈی کہ ابھی یہ شرم آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا کروں۔ بہن نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ تو یہ اعلان کر کہ میرے یہاں، ہمارے یہاں بہن کے ساتھ نکاح حلال ہے، کہ یہ اعلان کر دے۔ کہا کہ جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر بھائی بہن کا نکاح حلال تھا، نہیں شروع کے اندر تو تھا نہیں، اس لیے کہ امت کو بڑھانا تھا، انسانوں کے پاپولیشن کو بڑھانا تھا، تو وہاں ایسا تھا کہ ایک دفعہ کا لڑکا، ایک دفعہ کی لڑکی، ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی، اس طرح سے وہ جائز تھا، ایک بطن میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ تو کہا کہ جیسے اس شریعت میں حلال تھا اس میں بھی حلال ہے، اور میں بھی اسی وضع پر قائم ہوں، یہ کہہ دینا۔ بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے اس مذہب کے مسئلے کو بیان کیا، لوگوں نے قبول نہیں کیا کہ نہیں۔ بادشاہ کی جو بہن تھی اس نے کہا کہ سب کو کوڑے سے، ہینٹر سے مار، اس نے اسی طرح سے کیا، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ تو جو نیچرل جو چیز ہوتی ہے وہ تو آدمی کا دل بولتا ہے کہ غلط ہے، ہاں قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اب خندق کھدوا، اور جو نہیں مانتے ہیں ان میں ایندھن بھر کے آگ ڈلوا دے، جب آگ خود دہک جائے تو حکم کر کے جو کوئی اس مسئلے میں انکار کرے گا اس کو اس آگ میں پھینک دیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ یہ لوگوں کو جلانے کی حالت میں خود بھی جل گیا، اور اسی دن سے مجوسیوں کے یہاں آگ کی پوجا شروع ہو گئی، اور بہن کو حلال ان لوگوں کی بہن جائز ہے، حلال ہے، وہ بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست جو ہوتے ہیں نا، ان کے یہاں یہ ہے کہ اسی دن سے شروع ہو گیا۔ تو یہ واقعہ خندق والا ان کا ہے۔ اور چوتھا ایک واقعہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر زاہدی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، وہاں پہ قحط پڑا ہوا تھا، اور اس قحط کی پریشانی کی وجہ سے لوگ جماعت در جماعت ایتھوپیا کی طرف جا رہے تھے، حبشہ جس کو کہتے ہیں، حبشہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، اسلامک نام حبشہ ہے، کہ نبی انگریزی جو نام ہو گئے ایتھوپیا ہے۔ بہت سارے ہم مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، جب ہم بولتے ہیں مصر، وہ کون سی کنٹری، مصر پوچھتے وہ ایجپٹ ہے، ہاں دیکھیے بہت ساری ایسی ہے کہ جیسے یہ ہے حبشہ ہے، ایتھوپیا۔ خیر تو لوگ قحط کی وجہ سے جماعت در جماعت حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ حبشہ کے لوگ جو کافر تھے اپنے بادشاہ سے کہا کہ اگر یہ مسلمان قحط کے مارے ہمارے ملک میں آئے ہیں تو ہم پر تنگی ہو جائے گی، ہمارا غلہ کم ہو جائے گا، ہمارا اناج یہ سب کھا جائیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا، یہاں بھی قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے پر ایک خندق کھودو اور اس کے آگ سے بھر دو۔ بادشاہ خود بھی اپنا تخت بچھا کر وہاں بیٹھا اور ایک بڑا بت ہاتھی کے برابر وہاں کھڑا کر دیا، اور شہر میں آواز دی کہ ان غریب الوطن والے جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو دوسرے ملک سے آئے ہیں، ان کو کہو کہ پہلے آئے اس بت کو سجدہ کرے، جو کوئی بھی اس بت کو سجدہ نہیں کرے گا تو اس کو اس آگ میں جھونک دیں گے، اس خندق میں ڈال دیں گے۔ اتفاقاً ایک مسکین عورت جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی گود میں تھا، وہ پکڑ کر لائے اس کو
کہنے لگے کہ اس بت کو سجدہ کر. اس نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. دیکھو ایمان والا سودا کر سکے گا، کچھ تو مسئلے مسائل میں کچھ گڑبڑ کر دے گا، لیکن جب اللہ کا مسئلہ آئے گا نا، دین کا مسئلہ، کلمے کا مسئلہ، تو وہ سودا نہیں کرے گا. جس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہوگی وہی اس طرح کا سودا کرے گا. تو اس نے، عورت نے کہا معاذ اللہ، نے اللہ کی پناہ. بادشاہ خفا ہوا، کہا کہ اس بچے کو اس سے چھین کے آگ میں ڈال دو. جب بچے کو اس سے چھین کے آگ میں ڈالا تو وہ ماں نہایت بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، کیا ہوگا. تب اس بچے نے آگ کے اندر سے آواز دی کہ ماں کچھ خوف نہ کر، بے دھڑک چلی آ، کہ یہ آگ نہیں، یہ تو پھول ہے. اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں دعا کی کہ یا رب تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، تیرے روبرو حاجت بیان کرنے کی نہیں. فی الفور اس آگ سے ایک شعلہ 40 گز کا اونچا اٹھا اور ان سب کافروں کے پاس پہنچ کر ان لوگوں کے پاس قنات کے مانند ہو کر ایک پل کی طرح سب کو گھیر لیا اور ایک ایک کو جلا دیا. پھر جب اس طرح سے ہوا تو وہ تو سب ہلاک ہو گئے. یہاں پر بھی خندق کا واقعہ ہے. یہ کل 4 واقعات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان 4 واقعات کو تو نہیں، یوں کہیے کہ حضور کے زمانے سے پہلے یہ 4 واقعات پیش آئے تھے. اس لیے یہ جو خندق کا واقعہ کہا کہ ان میں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بات لاتا ہے نا، وہ ایسی لاتا ہے کہ ہر ایک پر فٹ ہو سکتی ہے، ہر ایک پر فٹ ہو سکتی ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. خندق والے غارت ہو جائیں یا قتل کر دیے گئے. الفاظ جو قرآن کے ہیں اس کو تھوڑا سمجھانے میں کیوں بات گڑبڑ تکلیف آئے گی کہ اصحاب اخدود سے کون مراد؟ خندق میں جو مارنے والے تھے وہ، یا جن کو مارا گیا تھا وہ؟ دونوں ہو سکتا ہے. وہ کسی کا پاکٹ کسی نے چور لیا ہو تو جو چوری کرنے والے اس کو بھی کہیں گے یہ پاکٹ والا ہے، اور جس کا چرایا اس کو بھی کہیں گے کہ یہ پاکٹ والا ہے. ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ دونوں میننگ فٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے تفصیل میں تھوڑی یہ وضاحت میں کر رہا ہوں. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. یہاں پر قتل سے مراد لعنت ہے، کہ لعنت ہو اخدود والوں پر. اب اخدود والوں پر لعنت ہو، اس سے کون مراد؟ قتل کرنے والے، کیونکہ جو قتل کیے گئے تھے وہ تو ایمان والے تھے، تو ان کو تھوڑی بد دعا دے سکتے. بد دعا تو انہیں کو ہوگی جو ظالم تھے. جو ایمان والے وہ تھے وہ تو مظلوم تھے. اور سوال یہ ہے کہ لعنت کے لیے لعنت کا لفظ لے آتے، قتل کا لفظ کیوں لائے؟ چونکہ ساری سزاؤں میں سب سے زیادہ سخت سزا قتل کی ہے، سب سے زیادہ. ہاں، اسی لیے پوری دنیا میں ایک دم سے سزا قتل کی نہیں دے دی جاتی. آپ لوگ اگر جانتے ہو قاعدہ قانون، تو پہلے لوور جو کورٹ ہوتی ہے وہ، پھر ہائی کورٹ پہ جاتا ہے مسئلہ، ہائی کورٹ کے بعد سپریم میں جاتا ہے، سپریم کے بعد پریسیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، اور پریسیڈنٹ کے بعد پھر جن کو قتل کیا گیا ان کے فیملی کے ہاتھ میں بھی میٹر رکھا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ قتل کا مسئلہ ایک دم سے کہا کہ جلدی قتل کرو. یہ تو کسی سے کوئی بدلہ لینا ہو تبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فیصلہ کر دیتے. باقی ابھی یمن کا ایک واقعہ پیش آیا کہ یمن کے اندر ایک ہندو عورت نرس کا کام کرنے کے لیے گئی تھی، اور اس نے پھر اپنا وہ بزنس شروع کیا. تو بزنس کے اندر وہاں آدمی وہاں کا رہنے والا ہونا ضروری ہے. تو کسی نے رائے بتائی کہ فلاں صاحب کو تو اپنا شوہر بتا دے اور کاغذ بنا دے. اب شوہر بنا دیا تو شوہر ہے تو دوسرے بھی فائدے اٹھانا چاہے گا اور مالی فائدہ بھی اٹھانا چاہے گا. تو مالی فائدہ تو مل رہا تھا، لیکن دوسرا فائدہ اس نے سوچا غلط فائدہ اٹھانا. اس نے نہ کہا، یہ عورت جانا چاہتی تھی، نہیں جا.
وہ اس نے پاسپورٹ قبضہ کر رکھا تھا، تو جب بھی سعودی جاؤ تو پہلے وہ اپنی پاسپورٹ لے لیتے ہیں ہماری ہیں. تو اس آدمی نے، مسلمان نے پاسپورٹ لے لی تھی اس کی. پاسپورٹ ہوا یہ کہ پاسپورٹ دیتا نہیں تھا. ایک دفعہ وہ بیمار ہوا تو یہ نرس اپنے جو پارٹنر تھا مسلمان جس کے بزنس تھا اس کے ساتھ گئی، اور اس نے کہا کہ وہ بیمار ہے، انجیکشن لگانا تھا، ایک بے ہوشی کا بھی ٹھوک دیا، لیکن ایسا ٹھوکا کہ قابو سے اوپر، اب وہ اٹھا ہی نہیں. 3 دن ہو گئے، مر گیا وہ. تو پتا چلا کہ اس عورت نے انجیکشن ٹھوکا تھا اور اسی میں اس کا حساب کر ڈالا ہے. وہ پاسپورٹ لے کر آ گئے، لیکن کہاں جا رہے. ہوا یہ کہ مرڈر کیس ثابت ہو گیا. اب وہ ہندو لڑکی جو انڈیا کی ہے، کیرلا کی طرف کی ہے، تو اس کے لیے قتل کا آرڈر آ گیا. پریسیڈنٹ نے بھی نہ کہہ دیا کہ نہیں. تو اب کہا کہ 30 دن میں کبھی بھی اس کو ہو سکتی ہے قتل کی سزا، پھانسی کی. کہا کہ وہ لوگ اگر معاف کر دے، پیسہ لے لے اس کے شوہر جو اس کی بیوی لوگ. تو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا آپ کو کہ قتل کی سزا بہت سخت ہے، اور اس سزا کو ایک دم سے نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی لعنت کو قتل کا لفظ کہا، سخت سزا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. تو یہاں پر اصحاب اخدود سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جن کو قتل کیا گیا، ایک، یا وہ لوگ جو قتل کرنے والے تھے. اور یہ بات مشہور ہے کہ جن کو قتل کیا گیا وہ ایمان والے تھے. اس میں کوئی دو بات نہیں، مشہور یہی بات ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جن کو قتل کیا گیا وہ ظالم تھے، اس لیے کہ بعد میں تو ان کو بھی تو جو خندق نے جو جلایا تھا آخر میں تو انہیں کو، ظالموں ہی کو تو جلایا تھا. وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آگ ادھر برسائی اور وہ لوگ چلے گئے. تو دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. بعض حضرات نے آگے چل کے جو بات کہی فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، تو یہ انہی کے لیے ہوگا جو ظالم لوگ تھے. خیر، اب یہ جو کلام ہے قتل اصحاب الاخدود، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یا تو بد دعا ہے یا ایک انفارم کیا جا رہا ہے. اگر انفارم کیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب کہ قتل کر دیے گئے جو خندق والے تھے، اور اگر بد دعا ہے تو اس کا یہ مطلب کہ خندق والے قتل کر دیے جائیں، غارت کر دیے جائیں، ہلاک کر دیے جائیں. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر 3 مطلب، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود کے اندر 3 مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تو بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے یہ کیا. جیسے قرآن میں ایک جگہ پر قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق. ارے انسان غارت ہو، کتنا ناشکرا ہے. کبھی سوچا کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا؟ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر. ایک گندے قطرے سے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو ترتیب سے بنایا. ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امر فلینظر الانسان الی طعامہ. یہ سورہ عبس وتولى جب آئے گی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کو دعوت دی ہے کہ اپنے بارے میں سوچیں. ہم اللہ کی کتنی شکر گزاری کرتے ہیں. تو قتل الانسان ما اکفر، انسان غارت ہو، کتنا ناشکرا ہے. سوچتا نہیں کہ میں کیسے گندے سے قطرے سے پیدا ہوا، اور پھر فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنے گندے ہیں، ہمارے اندر کتنی کتنی کمزوریاں ہیں. کبھی تنہائی میں سوچا کرو. ایسا مت سمجھو کہ بس یہ لائف چل رہی ہے چلتی رہے گی. نہیں، خدا کی قسم اللہ سے کنیکشن کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے سوچنا ہے. نہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند لوگ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اور غور و فکر کرتے آسمان و زمین کے پیدا کرنے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ ہمارے رب، یہ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے. یہ سارا اتنا بڑا عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایسے ہی بنایا، بیکار بنایا ہے. کھاؤ پیو اور زندگی بسر کر دینا بس. ارے دوبارہ بلائے گا وہ، کیا کر کے آئے، ہم نے بھیجا تھا دنیا میں. سوچو تھوڑا اپنے بارے میں. تو یہ قتل الانسان ما اکفر، قتل
قتل اصحاب الاخدود، ایک مطلب یہ ہے کہ بد دعا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا کہ جو قتل کرنے والے تھے وہی قتل کر دیے گئے، جو کھڈا کھودے وہی گرتا ہے، من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا وہ پہلے گرے گا۔ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آنکھیں کھلی رکھو، زبان بند رکھو، لیکن سوچو کہ ہمارا رب کتنا طاقت والا ہے، ہمارا رب کتنا پاور والا ہے، جو کہہ رہے تھے کہ نو سیز فائر، نو معافی ہے، آج وہ خالی ہاتھ ہو گیا، اب رو رہی ہے، رو رہی ہے، ایک اداکارہ ہے کالی کوئی، وہ رو رہی ہے، اب کیا رونے سے کیا، چڑیا چپ گئی کہ پچھتاوے کیا ہوا ہے۔ یہ دوسرا مطلب یہ ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اصحاب اخدود سے مراد وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے، تو مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے قتل کیا تھا آگ کے ذریعے، وہ بھی آگ کے ذریعے ختم کر دیے گئے۔ یہ مقتولین کے بارے میں ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، آگ کیسی تھی؟ آگ ایسی تھی کہ وہ دوسروں کو بھی جلا سکتی تھی، یعنی اس میں ہی اتنا ایندھن تھا۔ وقود کے معنی ایندھن، جب آگ بہت بڑی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں جو کوئی بھی چیز ہوگی وہ جلا دی جائے گی، تو کہتے ہیں کہ یہ آگ ایندھن ہے، اس میں جو ہو رہا ہے وہی ہے، جو بھی جاتی ہے چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں جل گئی تو تھوڑا یہ سوچو کہ اس میں جو انسان ہوں گے کتنے ڈیزیبل ہوں گے، کتنے ایسے اپاہج لوگ ہوں گے، ایسا تھوڑی کہ سب ایسے، کتنے نشے میں پڑے ہوئے ہوں گے، ہیں؟ ابھی تو نمبر آیا نہیں، 25 کا نمبر آ رہا ہے، لیکن ہزاروں انسان، حساب مجھے لگتا ہے کہ شاید بڑھ جاوے غزہ کے مقابلے میں، کیونکہ جو لوگ نقصان بتلا رہے ہیں وہ غزہ سے 3 گنا بتلا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ خندق والے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے خندقیں کھدوائی تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے آگ کے اوپر۔ اب بعضوں نے یہ کہا کہ جن کو پھینکا گیا ایمان والوں کو وہی آگ کے اوپر پڑے ہوئے تھے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ خندق کے اوپر باہر بیٹھ کے تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ دیکھ رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا، ایسے تماشائی بن کے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آج ہی کے منظر کے لیے یہ صورت ایسا لگ رہی ہے کہ اسی منظر کو کھول ہم بھی دیکھتے تھے، سنتے تھے، دل بہت کرتا تھا۔ ہم خوش نہیں ہیں، دیکھو یاد رکھو، یہ آگ جو جل رہی ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں، کہ اس کے پیچھے خدا کا کیا راز ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں تو اپنوں کا غم ہے کہ چلو اللہ نے اس کے ذریعے وہاں تو سیز فائر کر دیا ہے، وہ تو ایک ذریعہ تو بن گیا۔ اچھا، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ دیکھ رہے تھے، وہ گواہ بن رہے تھے بادشاہ کے۔ ایک شہود کا ایک معنی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شہود کے معنی پریزنٹ، حاضر، ہاں، اور ایک معنی ہے گواہ۔ وہ بادشاہ کے گواہ بن رہے تھے کہ بادشاہ نے جو حکم دیا وہ پورا کیا کہ نہیں، یہ مطلب بھی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے مسلمانوں کو کھینچ کے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے گواہ بن رہے تھے کہ بادشاہ نے جو آرڈر دیا ہے کہ ایسے ایسے ان کو گراؤ اور اندر آگ میں ڈالو، وہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تکلیف تھی بھائی۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، تو ان کو صرف یہی تکلیف تھی کہ یہ اللہ پر کیوں ایمان رکھتے ہیں، ان کو یہی تکلیف تھی۔ اس لیے تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا سے تعلق صحیح کر لو، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لو، تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر سب تمہارا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے،
بتائیے دنیا کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث میں آیا کہ اگر اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی نہیں دیتا، ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیتا، لیکن ان کو پانی کیا خوب دے رہا ہے، نعمتیں کھلا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے دنیا کو حیثیت دے رکھی ہے کہ ہم نمازیں قربان کر رہے ہیں اس کے لیے، ہم دین کو قربان کر رہے ہیں اس کے لیے، ہم شریعت کو، حضور کے طریقے کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک دنیا کی حیثیت ہے۔ اگر ہم دنیا کی حیثیت کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی ہے، تو پھر ہم شریعت کے ایک ایک حکم کو سر پہ اٹھا کے، مجھے ایک بات ابھی یاد ہے، کوئی مطالعہ کر رہا تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، ایک مرتبہ ان کے اوپر کچھ حالات آ گئے، مالی اعتبار سے کچھ پریشانی آ گئی، تو کسی کو بتایا کہ بھائی میں تم کو ایک دو مسئلے بتلا دیتا ہوں، تم ہمیں اتنی چیز دے دو۔ تو کہا یار ایسے کوئی چیز دیتے ہیں؟ یہاں تو پیسے دو چیز لو۔ اس نے اس دن وہ دو مسئلے بتلا رہے تھے، وہ مسئلوں کے لیے کوئی چیز نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام کیا کہ اس تاجر کو کوئی ضرورت پیش آ گئی مسئلہ معلوم کرنے کی۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ اس نے یہ قسم کھا لی تھی، اس کی اولاد پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا اور آخرت کی نعمت دوں گا، ایسی نعمت دوں گا جو دنیا اور آخرت کی نعمت ہے۔ اب یہ پھنس گیا تو پوچھتے پوچھتے کہیں دال نہیں گلی، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اس کے 1000 دینار ہوں گے، 1000 درہم ہوں گے یہ مسئلہ بتلانے کا۔ کہا کہ بھائی بتلا دو، تو کہا کہ قرآن ہے یہ دونوں جہاں کی دولت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن کا بول بالا۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرمائے کہ اس دن میں تجھے بہت سستے میں یہ مسئلہ دے رہا تھا، لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوا، آج تجھے وہ 1000 میں مل رہا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کر لو، حضور کے طریقے کو زندگی میں ڈال لو، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو، ہاں تو ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہے اس کا تھوڑا خیال کرو، ورنہ آج بھی اللہ ویسا ہی ہے، آج اتنا ہی پاورفل ہے۔ ہاں کبھی کبھی ہمارا ڈاواڈول ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہی ہے۔ خیر، مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا